نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بود بقول مرورا توتیے بود بقول مرورا توتیے خوشنواو سبز گویا توتیے بردکان بوده نگه بانه دکان نکته گفته با هما سوداگران در کتاب آدمی ناطق بوده در نوای طوطیاں حاذق بوده. کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشده در نوشتن شیر و شیر همسری با انبیا برداشتن اولیا را همچو خود دل داشتن جمله عالم زی سبب گمراه شده کم کسی زبدال حق آگاه شده. آن منافق با موافق در نماز از پی استدعاید نینیا دیدن دانا عبادت این بود فتح ابواب بی سعادت این بود. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی سامعین کرام، سامعین مجلس حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، گزشتہ شب جمعہ موسمی حالات کی بنا پر درس کا سلسلہ انجام پذیر نہ ہو سکا اور ہمارے انتہائی قریبی ساتھی ہمارے درمیان موجود رہے اور شب جمعہ کا قیام اسی انداز میں ہوا مگر بیان نہ ہو سکا. ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے نائب جناب آصف کامران چلپی صاحب انتہائی احسن انداز میں گزشتہ درس کا خلاصہ بڑے اچھے انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے.
کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ حال ہی میں مثنوی ایک نئے دور میں داخل ہوئی ہے، ہم نے نئے سرے سے شروعات کی ہے، اور اس میں اللہ کے کاموں، اللہ کی مصلحتوں، اللہ کے دوستوں کے کردار، ان سے اللہ جو کام لیتا ہے وہ کیسے انجام دیتے ہیں، اور دنیا دار ظاہر دار اس فرق کو سمجھ نہیں پاتے، الجھ جاتے ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کی شروعات سے اس سبق کو اس انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اللہ کی مصلحتوں کو سمجھتے جائیں گے۔ آزروئی قرآن، آزروئی حدیث مبارکہ، اقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ سفر آگے بڑھے گا، اور بہت سی وہ گتھیاں جو نسل در نسل الجھی ہوئی ہیں، ہم جمود کی کیفیت میں ہیں، جو کچھ ہم نے سنا ہم سمجھتے ہیں شاید سب کچھ یہی ہے، جبکہ وہ سب کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک وسیع و بسیط دنیا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہم دیکھتے ہیں، بھائی ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں، کہ ستارے جو ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی ہیں، ہم سورج کو جیسا دیکھتے ہیں سورج ویسا ہی ہے، یہ تھال سا دیکھتے ہیں فجر میں یہاں اور مغرب میں کلپٹن پہ، کیونکہ سورج وہی ہے واقعاً، یا چاند کو ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، تو چاند کا واقع ویسا ہے جیسا ہم دیکھتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا ہوا۔ تو یہ دھوکہ ہوتا ہے جو ہماری نظر ہے، جو عارف ہوتے ہیں وہ اس کی حقیقت کو سمجھاتے ہیں، اور عرفہ کے سرخیل سردار حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی کتاب مثنوی شریف عرفان ذات، اللہ کی پہچان کی کتاب ہے، تعلق باللہ کی کیفیت کا نام ہے، اور اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ کر اس انداز میں اپنے آپ کو سنوارنے، سجانے، نکھارنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ستائیت اور جمود کے دور میں، جبکہ ہم میں سے بیشتر، بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کل جو میں کچھ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر، بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم کس بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں، ہمارے علم کا لیول کیا ہے، ہم کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام، سورہ کہف کا مضمون ہے، موسیٰ کلیم اللہ وقت کے باشرح نبی ہے، شریعت بلکہ کتاب بھی رکھتے ہیں، اور جب ملاقات ہوتی ہے اللہ کے ایک دوستوں میں سے ایک دوست ہے خضر علیہ السلام سے، تو خضر کے جو اعمال و افعال ہیں وہ موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہے، چیز جائے کہ موسیٰ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو یہ ہما شما جن کے پیٹ میں کتنا علم ہوگا وہ کیا سمجھیں گے۔ ہاں، سمجھانے کے لیے کسی عارف کی ضرورت ہے۔ خوفتہ کے کنات بیدار، جو سوئے ہوئے وہ کیا کسی کو جگائیں گے، کسی جاگے ہوئے سے نسبت کی ضرورت ہے، اور خوش نصیب ہے یہ حلقہ، یہاں کثرت کی اور قلت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہاں تک بھرا ہوا ہو پھر کہیں بیان ہوگا۔ اگر کچھ نفوذ بھی ہیں اور کچھ چراغ بھی ہیں، وہ روشن ہو رہے ہیں اور معاشرے میں روشنی پھیلانے کا سبب قرار پا رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں، نسل در نسل کے جمود اور سطحیت سے نکلنے کا شعوری ارادہ کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آج کی نشست انتہائی اہم ہے، بہت توجہ رکھیے گا، آپ سب کے علم ہے، بیشتر افراد کے علم ہے کہ امراض کا قیام ہے، اور صبح اسی پر کراس ڈسکشن ہوتی ہے، اور ہر شخص جو اس میں سے معنی و مطالب اخذ کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم تمام کے اندر ریویژن کی وجہ سے ایک نئی جہت پیدا ہوتی ہے، نیا زاویہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے قریبی حلقے کے لوگ رات کو قیام کرتے ہیں، صبح ہم سے بات کرتے ہیں، کچھ عرصے سے عید المبارک رمضان مبارک کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا ہے، الحمدللہ ہر بچے کے زبان بھی جاری ہو رہی ہے اور قلوب میں بھی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یہ اللہ کا خاص انعام اکرام ہے۔ آج کی نشست انتہائی اہم ہے، جیسے گزشتہ نشست کے بارے میں ہو رہی تھی کہ بظاہر نقصان نظر آتا ہے، وہ نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جب بچے کا سر مونڈا جاتا ہے، معروف فرماتے ہیں، یہاں پر مثال دیتے ہیں کہ جب بچے کا سر مونڈا جاتا ہے تو وہ بہت چلا کے روتا ہے، جبکہ ماں اس کو سر مونڈنے والے کو انعام بھی دیتی ہے، تو بظاہر وہ نقصان نظر آ رہا ہے بچے کی نظر سے،
بڑے کو پتہ ہے، ماں کو پتہ ہے نقصان نہیں ہے بلکہ وہ تو فائدے کی بات اس کے لیے ہو رہی ہے۔ تو پورا بیان گزشتہ اسی انداز میں تھا۔ آج مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ غالباً ہم تیسری حکایت بیان کرنے جا رہے ہیں آج کی نشست میں، غالباً تیسری حکایت۔ بود بخت قول مرورات ہوتی ہے، کیونکہ گفتگو شروع کہیں سے ہوتی ہے اور نئی نئی وادیوں، گھاٹیوں، سبزہ زاروں، پہاڑوں، وادیوں سے گزار کے مولانا بہت بلند منزل پر کی جانب روشناس کراتے ہیں۔ بود بخت قول مرورات ہوتی ہے، خوش نوا و سبز گویا توتیه بر دکا بوده نگهبانه دکان نکته گفته با هما سوداگران۔ ایک تاجر تھا، اس کی دکان تھی اور اس نے ایک بہت خوبصورت ہرے رنگ کا طوطا پالا ہوا تھا، اور وہ طوطا اتنا زبردست بولتا تھا کہ جو لوگ آتے تھے سودا خریدنے کے لیے اس سے گفتگو کرتا تھا، سوداگروں سے، آنے جانے والوں سے۔ بر دکا بودے، دکان کی نگہبانی بھی کرتا تھا اور حفاظت بھی کرتا تھا۔ بات نکتہ گفتے با ہوا سوداگران، در خطابات بھی ناطق بودے، در نوائی توتیوں، لیکن لوگوں سے بات کرتا، بہت عقل بندی کی بات کرتا اور ویسے طوطے کے انداز میں بولتا بھی تھا۔ ایک دن مالک جو ہے اپنے دوپہر کی گرمی کے دن تھے، مالک اپنے گھر چلا گیا آرام کرنے کے لیے، طوطے کو اس نے دکان پر نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ تو اتفاقاً یہ ہوا کہ جب وہ بیٹھا ہوا تھا طوطا مسند پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں مالک بیٹھا وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک ایک بلی چوہے کے پیچھے بھاگی اور اس دوڑ دھوپ سے، چوہے اور بلی کے کھیل سے طوطا ڈر گیا۔ وہ جو پھڑپڑا کے اڑا تو تیل کی روغن کی بوتلیں، تیل کی بوتلیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بات کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں پہنچاتے ہیں، گر کے ٹوٹ گئیں۔ دید پر روغن دکھا وہ جوش چر بر سرش زد گشت توتی کل زد ضرب۔ جب مالک واپس آیا اس نے آگے جیسے وہ جگہ پر بیٹھا تو سب تیل سے سرا ہوا تھا، چکنا ہو رہا تھا، کوئی دکان چکنی ہو رہی تھی۔ تو اس کو غصہ آیا اور اس نے کیا کیا کہ بڑی زور سے کوئی چیز اس طوطے کے سر پہ ماری غصے کی وجہ سے، اور اس کا سر گنجا ہو گیا، طوطے کا سارے بال اڑ گئے۔ طوطے روز کے چندے سخن کو تو کر مرد بخالت ندامت اوہ کر۔ تو پھر کیا ہوا، جب وہ گنجا ہو گیا طوطا تو اس نے بول چال بند کر دی، جیسے ٹٹر کرتا تھا، ساری باتیں کرتا تھا، عقل مندی کی باتیں کرتا تھا، اس نے باتیں چھوڑ دی۔ روز کے چندے سخن کو تو اس نے بات چیت چھوڑ دی، مرد بقول از ندامت۔ تو بقال وہ جو دکاندار تھا اس کو بہت شرمندگی ہوئی، شرم آئی کہ میں نے کیوں کیا جانور کے ساتھ اتنا زبردست، میری دکان کا نگہباں، میرا دل بہلانے والا، یہ میرا سورج جو ہے وہ بادل کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کو بہت دکھ ہوا۔ دست من بشکست بود ان زمان چو زدم من بر سر آخوش زبان، کہ اس وقت میرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے جب میں نے اس بے خوبصورت گفتگو کرنے والے طوطے کے سر پہ ضرب لگائی۔ وہ افسوس کرنے لگا، ہاتھ چبانے لگا، اپنی انگلیاں چبانے لگا۔ حج حامی داد ہر درویش را، یہاں تک کہ اس نے پھر خیرات دینی شروع کر دی، ہر آنے والے کو، ہر فقیر کو، ہر درویش کو وہ خیرات دینے لگا، اس خیال سے کہ شاید یہ میرا جو سورج غروب ہو گیا ہے یہ طلوع ہو جائے۔ بات ہے روز و سہ شب حیران و زار، بر دکان بشنز تبو بت امیدوار۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، طوطا نہ بولا۔ اس نے بے شمار خیرات کیا، ہر آنے والے کی خدمت کی، اس خیال سے کہ میرا مرغ، میرا پرندہ بولنے لگے۔ اپنی سے سامنے بٹھا کے باتیں کرتا، اس کو شیشہ دکھاتا کہ شاید وہ بول پڑے، نہیں بولتا، تو خاموش ہو گیا بالکل۔ اچانک کیا ہوا، ناگہانے جو لکھے بھی گزشت با سرے بیمو بسوں تاس و تٹ۔ اچانک ایک فقیر گزرا، گودڑی پوش دکان کے سامنے سے، اس کا سر بھی گنجا تھا، بال نہیں چلتے سر پہ۔ یہ فقیر گودڑی پوش، کمبل پوش دکان کے پاس سے گزرا
تو وہ بھی سر اس کی تھال کی طرح سے گنجا تھا. طوطی اندر گفت آمد در زمان بانگ بر روز بھی گفتش در آیان. کہ اچانک طوطے نے بولنا شروع کر دیا. اس نے درویش سے کہا کہ کیا تو نے بھی تیل کی شیشیاں توڑی تھی تو گنجا ہو گیا؟ تو نے بھی؟ اس نے کہا گرچہ اے کل باکلا آمیختی تو مگر اسی چاہیے روغن ریختی. کہ تو گنجوں کی صف میں شامل ہو گیا. تو نے بھی تیل کی شیشی توڑی. یہاں تک تو بات تھی اس طوطے کی گنجے پن کی، ضرب کی، خیرات دینے کی. ٹھیک ہے کہ ایک طوطا از خیاشش خند آمد خلق را کوچ خود پندار صاحب دلق را. اس بات پر لوگوں کو بہت ہنسی آئی کہ اس طوطے نے اس درویش کو اپنے جیسا سمجھ لیا. طوطے نے گنجے درویش کو دیکھ کے یہ سمجھا کہ یہ میرے ہی جیسا ہے، اس نے بھی کوئی تیل کی شیشی توڑی ہے. یہاں سے مولانا ایک بالکل نیا مضمون شروع کرتے ہیں. اللہ غنی. طوطا ادنا مخلوق ہے، درویش اعلیٰ مخلوق ہے. ایک ادنا مخلوق ایک اعلیٰ مخلوق کو اپنے پر قیاس کر رہا ہے. ایک ادنا مخلوق بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. اللہ غنی. مولانا ایسے گھرتے ہیں، لمبا چکر دے کے لاتے ہیں، کوئی نکل نہیں سکتا اس سے. سارے چھوٹے بڑے سب پھنس جاتے ہیں. کار پاکا را خیاست خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر چید. پاک لوگوں کو اپنے پر گمان نہ کرو. طوطے نے درویش کو اپنے جیسا سمجھ لیا. طوطا سمجھتا ہے، جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں سمجھتے ہیں، وہ فرق سمجھتے ہیں. کار پاکا را خیاست خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر چید. لکھنے میں شیر، شین یہ شیر اور شین یہ شیر، لکھنے میں دونوں ایک ہیں. گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر، کہ شیر اور دودھ، شیر جنگل کا بادشاہ شیر اور دودھ لکھنے میں ایک ہے. گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر، شیرا باشد که مردو را خورد، شیرا باشد که مردو را خورد، شیرا باشد که مردم را درد. دودھ وہ ہے جسے انسان کھاتے ہیں اور شیر وہ ہے جو انسانوں کو کھاتا ہے. دیکھنے میں دونوں ایک ہیں. شین یہ شیر، زیر کے ساتھ شیر اور شیر تو ایک ہے. شیرا باشد کے مرد او را خورد، دودھ یہ جسے لوگ کھاتے ہیں. شیرا باشد کے مردم را درد، اور شیر وہ ہے جو لوگوں کو پھاڑ کر کھا لیتا ہے. جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، اسی لیے پوری دنیا کے لوگ گمراہی کا شکار ہیں. فرق کو نہیں سمجھتے ہیں. گنجا طوطا درویش کو اپنے ایسا سمجھ رہا ہے. شیر اور شیر کا جو فرق نہیں سمجھ رہے. ایک بندے کھاتے ہیں، ایک بندے کو کھا جاتا ہے. جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، خام کھسے زبدال حق آگاہ شد. کم ہیں جو اہل اللہ اور ابدال اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں، کم ہیں وہ لوگ. اور فرماتے ہیں جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، خام کھسے زبدال حق آگاہ شد، کہ کم ہیں جو اہل اللہ کو، مقربین بارگاہ پروردگار کو پہچانتے ہیں. سمپل سا پیغام پیغام دے رہے ہیں. ابدال کون ہوتے ہیں؟ یہاں رک جاتے ہیں. عالم ظاہر کا جو نظام ہے، آپ کے شہر کا تھانہ آیا، آپ کا یو سی، آپ کا کمشنر، ڈپٹی کمشنر، وزیر، مشیر، یہ عالم ظاہر کی پوسٹیں ہیں. جس طرح عالم باطن کی بھی پوسٹیں ہیں. ایک عالم تو جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے پہلے ایک عالم ہے. جملہ عالم دی سبب گمراہ شد، کہتے ہیں پوری دنیا اسی لیے گمراہی کا شکار ہے. خام کھسے زبدال حق آگاہ، کم ہے جو اللہ کے دوستوں کو، ابدال کو پہچانتے ہیں. ابدال کون ہوتے ہیں؟ یہاں کوئی ترتیب الحمدللہ ثم الحمدللہ دی گئی ہے. یہاں پہ ابدال کی شرح ہے، یہاں پہ نقبیوں کی شرح ہے، یہاں پہ خطب کے احوال ہیں، یہاں تو پر غوثیت کی منزل ہے. ابدال جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو تبدیل کر دیتے ہیں. ابدال کا سیغہ
عالم تکوین کے نظام میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدل دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی شکلیں بدل دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے احوال بدل دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی فکریں بدل دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی معاشرت اور معاشی معاملات بدل دیتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ابدال حق ہوتے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے متعین کردہ ہوتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، خاموشی سے کر رہے ہوتے ہیں، نہ انعام و کرام کی لالچ کرتے ہیں۔ نقبیاء، ابدال، قطب اور غوثیت کے عالم تکوین کی مختلف پوسٹیں ہیں۔ ابدال 7 ہوتے ہیں، نقبیاء 7 دنوں کے حساب سے 7 ہوتے ہیں۔ نقبیاء سال کے 12 مہینے اور 12 سیاروں اور ستاروں کے مطابق 12 ہوتے ہیں۔ قطب وقت بھی ہوتے ہیں اور غوث وقت بھی ہوتے ہیں۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے جو پیرلل سسٹم ہے۔ وہ لوگ خاموشی سے، ایون کہ ان میں سے بہت سے وہ بھی ہوتے ہیں جو خود اپنے مقام سے آگاہ نہیں ہوتے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مستقل محنت کرتے ہیں، کسی عہدے کی لالچ میں نہیں کرتے۔ وہ تابعداری خداوند متعال کرتے ہیں، اور وہ مخلوق کو بہت سے معاشرے میں آپ لوگوں کو ملتے ہیں جو آپ نے کبھی ان کے لیے چائے نہیں پلائی، کبھی کھانا نہیں کھلایا، کبھی دسترخوان نہیں بچھایا، اور اچانک وہ آپ کے سامنے آ کے آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فکری خدمت کر رہے ہیں، عملی خدمت کر رہے ہیں، معاشی خدمت کر رہے ہیں نا۔ بہت سے ملتے ہیں نا کردار، ہر شخص کو ملتے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں یار فلاں صاحب کو تو میں جانتا بھی نہیں تھا، اس نے تو بڑی میرے لیے کیا۔ وہ کون تھا؟ وہ متعین کردہ تھا جس نے اپنے فرائض کو نبھایا اور مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے خساووں سے بچایا۔ وہ ابدال ہوتے ہیں، پہلے نقبیاء ہوتے ہیں۔ اس طرح سے عالم تکوین کے نظام اور روح فرماتے ہیں کہ جملہ عالم زین سبق گمراہ شد۔ یہ گمراہی جو آج کل کی ہے نا، سطحیت جو ہے، جتنے اکھر پڑھے سمجھتے ہیں ساری بات بس یہی ہے۔ تم نے تو کیا دیکھا؟ تم نے کیا دیکھا؟ تم نے تو اگر تو وسیع و بسیط جو عالم اللہ نے بنائے، ایسی ایک گلیکسی میں ایک سورج ہے اور سیارے اور ستارے سیارچے ہیں، ایسی ہزاروں گلیکسیز میرے رب نے بنائی ہیں، ایسے ہزاروں سورج اللہ نے بنائے ہیں۔ تم کس محدودیت کے دائرے میں مقید ہو؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہیں بنایا، اپنا نائب کا درجہ دیا اللہ نے بنایا، اور اللہ نے انسان کو، بنی آدم کو نائب کا درجہ دیا۔ مگر نائب کیسے ہو کر رہ گئے، اب خود ہی غور کریں۔ تو کیا ایسے کوشش نہ کی جائے کہ ان کو ڈھونڈا جائے؟ جو آئندہ بائندہ کہتے ہیں، جو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جو چاہت لے کر، معروف فرماتے ہیں، جو کنڈی کھٹکھٹاتا رہتا ہے وہ بالآخر دیدار کر ہی لیتا ہے۔ ہم تو اپنی دنیا میں مست ہیں، بس جو کچھ ہم جانتے ہیں اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا عالم، عالمین، ہر بندہ ہی کہتا ہے رب العالمین، رب العالمین۔ کہاں تک دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کیا جانتے ہو؟ اسی عالم میں قید ہو، مقید ہو، یہاں کے تم قیدی ہو اور تم باتیں کرتے ہو رب العالمین کو پہچاننے کی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اشیارا دیدے بینا نبود، نیک بد دردیشاں یکساں نبود۔ اسی لیے سخت دلوں میں گھماتے ہیں، سخت دل جو ہوتے ہیں، تشخیص کر دیا۔ کون ہوتے ہیں جو ظاہردار ہوتے ہیں؟ کون ہے سطحی سوچ میں ہوتے ہیں؟ کون جو چھوٹے دائرے میں دیتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ اشکیارا دی رہی ہے بینا نبود، سخت دل۔ ارے ہاتھ ملاتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ریشم جیسی نرمی ہے یا 2 کلو کا پٹا ہے۔ دیکھنے والے صرف ہاتھ سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ بھائی سرائیاں رکھی ہوئی ہیں، ہر سب کے اوپر ہیں، ایک میں دودھ ہے، ایک میں شہد ہے، ایک میں شربت ہے، ایک میں لسی ہے، ایک میں سرکہ ہے، ایک میں شراب ہے۔ جب تک وہ اوپر ہیں نہیں پتہ کیا ہے، پتہ چلتا ہے سرائیاں رکھی اوپر۔ جیسے سر جھکاتے ہیں، اچھا شربت ہے۔ الانسان تحت اللسان فرمایا، انسان زبان کے نیچے ہے، جیسے بولتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ اپنے مفادات، اپنی ترجیحات، اپنی گفتگو، اپنے زاویے اسی میں رہتے ہیں، اس سے آگے نہ نکلتے ہیں نہ سوچتے ہیں۔ اشکی اور دیدے بینا نبود، اسی لیے سخت دلوں کو، سخت وجودوں کو وہ نظر نہیں ملتی جو کہ پہچان سکے۔ اللہ بہت باتیں
یہ بات ہی بہت سخت ہے. اشک عورت دیدہ بینا نبود، نیک و بد در دیدہ شاہ یکشا. نیک اور برے ان کی نظر میں ایک ہی ہوتے ہیں. بہت اہم مضمون ہے دوستو. آج ہم مثنوی کے تیسرے سبق میں ہیں آج، اور یہاں سے بات بہت اوپر چلی جائے گی. فرماتے ہیں اشکی عورت دیدہ بینا نبود، سخت دلوں کو، سخت چہروں کو، سخت جنرک کوڈ کو، سخت موروثی اثرات کو اللہ نظر نہیں دیتا ہے. اللہ تو کیا کرتے ہیں؟ پتہ کیا کرتے ہیں پھر وہ جن کو نظر نہیں ملتی ہے؟ ہم سریبا انبیاء برداشتن. اللہ سخت دل کی وجہ سے ہم سریبا انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن. پھر وہ اپنے آپ کو اور اہل اللہ کو ایک جیسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سخت دلی کی علامت ہوتی ہے. یہ سخت دلی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کو، اہل اللہ کو، اولیاء را ہم چو خود اپنے آپ کو اہل اللہ کے برابر، انبیاء کے برابر سمجھتے ہیں. گفت اینک ما بشر این شما بشر، کہتے وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان. سخت دلی کی علامت ہے. اور کہاں سے لے کے چلے؟ طوطے سے لے کے چلے، فرق کو دکھاتے چل رہے ہیں اور ان کی علامت بتا رہے ہیں. جو سخت دل ہوتے ہیں، جو جنیاتی موروثی طور پر نسل در نسل سخت دل ہوتے ہیں، سخت ذہن، سخت دل، سخت سوچ کے حامل ہوتے ہیں. ہم سریب و انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن. اہل اللہ کو اپنے پر گمان کرتے ہیں. گفت اینک ما بشر ایشا بشر ما و ایشا بست خوابی مو خور. ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں. دلیل کیسی ہے ان کے پاس؟ ان کی ریاضتیں، ان کے مجاہدے، ان کا جنرک کوڈ، ان کے بڑوں کی محنتیں کچھ نظر نہیں آتی. ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں. ہم بھی سوتے ہیں، یہ بھی سوتے ہیں. اس بنیاد پہ سخت دلی کی بنیاد پر گفت اینک ما بشر ایشا بشر ما و ایشا بست خوابی مو خوار. کہ ہم بھی سوتے ہیں اور یہ بھی سوتے ہیں، ہمارے جیسے انسان تو اسی لیے. اللہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. قرآن کا مضمون ہے. یہ کیا کہتے تھے کہ ہماری جیسے سورہ فرقان کی آیت ہے کہ ہمارے جیسے انسان ہی تو ہیں. ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، یہ بھی سوتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل سخت ہو جاتے ہیں. جب دل سخت ہو جاتے ہیں طوطے کی طرح بن جاتے ہیں، رکھتے ہیں. ٹھک ٹکرزم اس میں نہیں ہے، عملیت پسندی نہیں ہے، بس سطحیت کی سوچ کے ساتھ ہے. کہتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں. بھائی ان کے ساتھ تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا. ان کے ساتھ، نبی کے ساتھ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کہتے ہیں. سورہ فرقان کا مضمون ہے کہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں. بات یہ کوئی فرشتہ آتا ہے جو ان کے ساتھ مل کے ہمیں ڈراتا. فرشتہ آ کے ڈراتا پھر کہتے ہیں بھائی وہ تو فرشتے کے ساتھ رہتے تھے، ہم تھوڑی رہ سکتے ہیں. خالص بشری لباس میں محمد عربی نے سب کچھ کر کے دکھایا تاکہ کوئی روح گردانی نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے وہ ہم سے افضل تھے. بالکل. بھائی یہاں ایک اور نقطہ بھی بیان کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے قالوا انا انما انا بشر مثلکم. بہت اہم نقطہ دیکھ جاؤں گا. آپ فرما دیجئے انما انا بشر، میں تم سے کب کسی نے کہا تھا تم کہو کہ تمہارے جیسا بشر ہے؟ یہ تو ان کی شان رحیمی ہے کہ میں کہتے ہو، یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. یوحا الیہ، مگر مجھ پر وحی آتی ہے. تجھ پر آتی ہے؟ یہ تو صرف ڈکار آتی ہے پائے نہاری کھانے کے بعد. ہاں پائے اور نہاری کھانے کے بعد تجھے صرف لمبی لمبی ڈکاریں آتی ہیں. قالوا انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی، میں دیکھنے میں تمہارا جیسا انسان ہوں. بھائی کس کو اجازت دی اللہ نے کہ کہے کہ محمد ہمارے جیسے ہیں؟ اجازت اللہ نے. تو محمد کی شان رحیمی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو شان رحیمی جھلک رہی ہے. فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے جیسا انسان، مگر یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی. اے نستودند ایشا از اما، ہاتھ فرق درمیانے. لیکن اس میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. لوگ پہچانتے نہیں ہیں اہل اللہ کو، انبیاء کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ گئی جملہ عالم یہ سبب گمراہ چھوٹ، اسی لیے سب گمراہی کا شکار ہے. اب آئیے کچھ مثالیں دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر دو گو آہو گیا خوردند آب.
ایک ہی جھیل کے کنارے سے دو طرح کے دو ہرن چارہ چرتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ ایک ہی جھیل کے کنارے ہرن جا کر چارہ بھی چرتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ ایک میں مشک ہوتا ہے اور ایک میں صرف مینگنی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں دونوں ہرن ایک جیسے ہیں، دیکھنے میں دونوں ہرن ہم فرماتے ہیں ہر دگو آہو گیا خوردند آپ زی یکے سرگی شد وزاں مشک ناف۔ ایک میں صرف مینگنی ہوتی ہے اور ایک میں کیا ہوتا ہے؟ مشک ہوتا ہے۔ ہر دو نئے خوردند از یک آب خود، ایک ہی جگہ سے دو طرح کے پودے لگتے ہیں۔ ایک سرکنڈا ہوتا ہے، اس میں صرف کچھ نہیں ہوتا، اور ایک گنا ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں کیا ہوتا ہے؟ مٹھاس ہوتی ہے۔ دو بہترین مثالیں جو ہر شخص جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں سبزی فروش سے لے کر عارف پی ایچ ڈی لیول کی 36 مثال کو سمجھ لیں، دو طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک ہی جگہ سے وہ پھولوں سے رس چوستی ہیں۔ ایک میں صرف ڈنک ہوتا ہے اور ایک میں شہد ہوتا ہے۔ غور کرو نا کبھی، اللہ نے شہد کی مکھی کو، قرآن میں سورہ نحل ہے، شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی ہے۔ اللہ جس کو وحی کرتا ہے اس کے جلوے کون دیکھے گا؟ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے، اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے اور وہ شہد بناتی ہے۔ پوری دنیا کو شہد کی چھوٹی سی مکھی نے شہد سے بھر دیا۔ ایک میں شہد ہے اور ایک میں صرف ڈنک ہے، ایک میں سرگنڈا ہے اور ایک میں شکر ہے، ایک میں صرف مینگنیاں ہیں اور ایک میں کیا ہے؟ مشک ہے، مشک جیسی آلہ۔ اب بات اگر شہد کی چلی ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں فی شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ آج کی نشست میں پیغام دیتا ہوں لوگوں کو جو کرنا چاہتے ہیں کام، اس پہ کام کریں۔ سورہ نحل پر پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کو لوگ خود ہاتھ باندھ کے دے دیں گے کہ شہد میں کیسی فضیلتیں ہیں۔ شہد میں رائل جیلی ہے، شہد میں پروپولس ہے، شہد میں پولن ہے، کیسے بڑی بڑی چھوٹی سی مکھی کی طرح سی ہے اور وہ شہد سے بھر رہی ہے دنیا کو۔ کیا بات ہے! کیونکہ اللہ نے اس سے کلام کیا، اس کو جب شہد سے کی مکھی سے کلام کی یہ کیفیت ہے تو خلیفۃ اللہ کے مقام اور امام الانبیاء کے مقام کو تم کیسے دیکھو گے؟ فرماتے ہیں 100,000 اینچنی اشبابی فرق شاہفتو سولو، یعنی کہ دیکھنے میں بظاہر ایک ہے مگر ان میں 70,000 سال کا فرق ہے، کیونکہ جو بھیڑ ہے وہ کبھی شہد نہیں بنائے گی، جو سرکنڈا ہے اس میں کبھی مٹھاس نہیں پیدا ہوگا، اور جو ہرن ہے اس میں صرف مینگنی ہی پیدا ہوگی۔ تو یہ فرق دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو چیک کرو، تم کہاں کھڑے ہو؟ تم مینگنی کے مقام پہ تو نہیں کھڑے ہو کہیں؟ تمہاری سوچ بہت محدود تو نہیں ہے، وسعتیں تو بہت ہیں، اللہ کی بے شمار وسعتیں ہیں۔ این خورد تو زائد ہما بخل و حسد، او میرے خدا، این خورد گردد پلیدی زد جدو، وہ خورد گردد ہما نور خدا۔ ایک کھا رہا ہے تو اس میں نورانیت پیدا ہو رہی ہے، اور ایک کھا رہا ہے تو اس میں سے فضلہ بن رہا ہے۔ یہ اتنا زبردست فرق تو تم روز خود ہی دیکھتے ہو۔ ایک کھاتا ہے تو اس میں بخل اور حسد بڑھتا جاتا ہے، اور ایک کھاتا ہے تو اس میں اللہ کا نور بڑھتا جاتا ہے۔ دو طرح کی زمینیں ہیں، ایک شور زدہ زمین ہے جس میں کوئی درخت کوئی پھل نہیں لگتا، ایک شور زدہ زمین ہے، نمک والی زمین، وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ این زمین پاکاں شورا تو بعد این فرشتہ پاک ہوتے ہو، ایک فرشتے کی طرح سے پاک ہے اور دوسرا ابلیس لعین کی طرح نجس ہے۔ یہ فکریں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں آج کل بہت زیادہ، کہ فکری طور پر ان کی فکر ابلیس سے جا کے ملے، انا خیر منکم، میں اس سے بہتر ہوں۔ جہاں یہ بات سنیں کہ میں بہتر ہوں، وہیں سے گڑبڑ شروع ہو جائے گی۔
کیونکہ آدم کا وطیرہ تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ہے. تم تو اولاد آدم میں سے ہو، اولاد ابلیس کب سے بن گئے ہو کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو، جبکہ آدم زاری کر کے خلافت کی منزل پر سرفراز ہو رہے ہیں. ہر دو صورت گو بہا مانند روات آب تلخو آب، دو طرح کا پانی ہے. پانی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک میٹھا ہے اور ایک کھارا ہے. چھوٹے پوائنٹ نوٹ کریں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں. دیکھنے میں دونوں پانی ہے، دیکھنے میں دونوں زمین ہے. ایک میں فصل بوئی جا رہی ہے اور ایک جو ہے شور زدہ ہے، وہاں کچھ نہیں لگتا. پانی دیکھنے میں دونوں ہی جیسا ہے، ایک میٹھا ہے اور ایک کیا ہے، کڑوا ہے. کون پہچانے گا اس کو؟ اللہ. جو اس کے صاحب ذوق کے شناست بھی وہ شناست آب جو شور آب. اب جس کو اللہ نے نظر دی ہے یا جس نے اللہ سے نظر مانگی ہے، اس کو پہچان ہے کہ یہ صاف پانی ہے اور یہ گندا پانی ہے، یہ میٹھا پانی ہے اور یہ کھارا پانی. کس کو؟ صاحب ذوق. صاحب ذوق کہاں ہے؟ صاحب ذوق کہاں ہے؟ تم تو انکاری ہو سارے کے سارے اللہ کی فیض و برکات، اللہ کی عطا کی ہوئی شان، اللہ کی دی ہوئی خلافت، اللہ کی دی ہوئی فضیلت کہ انکاری ہو. جب تم انکاری ہو تو تم کیسے صاحب ذوق؟ جو اس کے صاحب ذوق کے شناست تعوم شہد رو ناخورد کے وردونن زموم. اب جو صاحب ذوق ہیں، جو اللہ سے نظر مانگتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کچھ مانگنا ہے نا اللہ سے تو نظر مانگو. کیا مانگو؟ نظر مل جائے گی، سب مل جائے گا. اور نظر نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا. آنکھیں تو ہوں گی مگر پانی کو ایک دیکھو گے، ہرنوں کو بھی ایک دیکھو گے، مکھیوں کو بھی ایک دیکھو گے، سرکنڈے اور گنے کو بھی ایک دیکھو گے. کہ جب نظر مانگو تو فرق آ جائے گا. اور جب فرق آئے گا کیا ہوگا پھر؟ جو اس کے صاحب ذوق کے شناست تعوم. کہ جو صاحب ذوق ہے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ موم ہے یا شہد ہے. شہد کو شہد اور موم کو اللہم ارینا. کیا دعا ہے؟ میں اکثر بچوں کو سکھاتا ہوں یہ دعا. اللہم ارینا الحقائق الاشیاء کما یا. اے اللہ مجھ چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہیں. ہم چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتے. جب اللہ سے مانگتے ہیں نظر تو اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھاتا ہے. سخرا با موجودہ کردہ خیال. اب یہی وہ لوگ ہیں جو فرق کو نہیں سمجھتے تو وہ جادو کو اور معجزے کو ایک سمجھتے ہیں. ورنہ چھوڑیں گے نہیں، آج نکلنا نہیں دیں کہیں سے بھی. کہ وہ ظاہر دار ہی ہوتے ہیں جو جادو کو اور معجزے کو ایک دیکھتے ہیں. ان کے بعد پہچان کی نظر نہیں ہوتی. جب پہچان کی نظر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جادو کو اور معجزے کو. فرعون نے کہا تھا کہ یہ تو بہت بڑا ان ھذا لساحر علیم. فرعون نے کہا، قرآن کی زبان میں اللہ فرماتا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں فرمایا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. بھائی جو کوئی واقعات وقوع پذیر ہوئے آپ کے دست مبارک تھے، آپ کے دست مبارک تھے موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ نے جو معجزے دکھائے تو ظاہر دار کون تھا؟ فرعون تھا، مگر ظاہر دار تھا. اس نے کہا یہ بہت بڑا بہت باخبر جادوگر ہے. ساحرہ مبا موسیٰ استی درو گرفتے چوزا او عصا. اسی لیے جب ظاہر دار جادوگروں نے موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں عصا دیکھا تو انہوں نے بھی عصا پکڑ لیا اور رسیاں پکڑ لی، جسے جادو کے زور سے انہوں نے چلا بھی دیا. انہوں نے ان رسیوں کو صاف بنا کے دوڑا بھی دیا موسیٰ کلیم اللہ کے مقابل فرعون کے دربار میں. موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں اللہ نے عصا دیا تھا. سورہ کہف کا مضمون ہے. تلک بیمینک یا موسیٰ. اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے. اللہ بھی پوچھتا ہے، ذہن رکھیں، اللہ بھی پوچھتا ہے. جب اللہ کو نہیں پتا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے. اور موسیٰ اللہ کی اتنی سادگی سے بتا رہے ہیں کہ یہ میرا عصا ہے، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں اور تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں. اللہ پوچھ رہا ہے اور موسیٰ تفصیل بتا رہے ہیں. کہ بات پھر آگے نکل جائے گی. تو بات یہ ہے کہ عصا ہاتھ میں ہے. اس عصے نے اللہ نے
اللہ غنی خطر بسیار در راہ این ہوشیار شو، اس راستے میں، اللہ کی پہچان کے راستے میں بے شمار خطرات آتے ہیں۔ خطر بسیار در راہ این ہوشیار شو کہ موسیٰ بے عصا در وادی ایمن نمی آید، کہ اتنا پر خطر راستہ ہے نفس اور شیطان کی چالوں سے بھرا ہوا راستہ ہے یہ۔ اس راستے میں موسیٰ کلیم اللہ بھی کیا لے کر آئے؟ عصا لے کر میدان میں اترے۔ تو یہ پیغام اس میں یہ ہے کہ جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے وہ اتنا ہوشیار رہے کہ وہ جو ہے آنے والی مشکلات، تنگیوں، پریشانیوں کو نہ صرف جھیل لے بلکہ سرخرو ہو کر نکلے۔ ساحرہ با موسیٰ از استی ذرا بہر گرفتہ چون عصا یہ او عصا۔ تو جو موسیٰ کریم اللہ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، عصا تھا، جادوگروں نے بھی ویسی لکڑیاں بنا لی، پکڑ لی رسیوں سے چلا، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، خبردار مت ڈرو۔ جب دربار میں مقابلہ ہوا اور انہوں نے رسیاں پھینک کے رسیوں کو سانپ کے دوڑنا شروع کر دیا، تو اللہ کی جانب سے پیغام آیا، اللہ غنی، اپنا اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور جو اپنے ذات اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، لمحہ لمحہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جب دربار میں مقابلہ ہوا، جادوگر رسیاں پھینکی، سانپ دوڑنے لگی، تو اللہ کا کیا پیغام ہے؟ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، کہ بالکل پریشان نہ ہونا، تم ہی جو ہے وہ فتح یاب ہوگی۔ یہ اللہ کا پیغام کس کے لیے آ رہا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کے لیے آ رہا ہے۔ جب اللہ سے لوگ جڑ جاتے ہیں، انبیاء، اولیاء، عطفیاء، یہ سارے جب اللہ سے تعلق میں آ جاتے ہیں تو اللہ ان کی نگہداری و حفاظت کرتا ہے۔ جبکہ دوسرا طبقہ کون سا تھا؟ فرعونی طبقہ۔ کافروں اندر مرے بودینہ تباہ، آفت احمد درون سینہ تباہ۔ اب جو کافروں کا معاملہ یہ ہے، ان جادوگروں کا جو آئے تھے اور فرعون کا معاملہ یہ ہے، ان کی مثال معروف ہمارے بندر کی طرح سے، وہ نقل کرتے ہیں، جادوگر نے نقل کیا تھا۔ فرماتے ہیں کافرہ اندر مرے بودینہ تباہ، آفت احمد درون سینہ تباہ، ہر کے مردم می کند بودینہ ہم۔ بندر کیا کرتا ہے؟ بندر نقل کرتا ہے، جو انسان کرتا ہے بندر بھی وہی کرتا ہے۔ جو انبیاء کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو انبیاء کے برابر سمجھتے ہیں، وہ انبیاء کی، اہل اللہ کی نقل کرتے ہیں، مگر پہچاننے والا ان کو پہچان لیتا ہے کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے۔ اور یہ جادو اور معجزے کے فرق کو کون سمجھے گا؟ جو اس منزل پر ہوگا وہ سمجھے گا، جو پہچان کی منزل پر ہوگا، جو عرفان کی منزل پر ہوگا، جسے اللہ نے علم دیا ہوگا، جسے اللہ نے صحبت کا وقت میسر کیا ہوگا، وہ پہچانیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ او گما بردہ کے من کردہ چو او فاکروں کے بندہ استی رجو۔ اسی لیے بندر اور بندر نما، کافر اور کافر نما نقل کرتے ہیں، اصل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ گمان کرتے ہیں، جیسے پہلے طوطے نے گمان کیا کہ یہ درویش میرے جیسا ہے، بات کو وہاں سے لے کے چلتے رہیں، ساتھ ساتھ سمجھتے رہیں۔ طوطا درویش کو اپنی جیسا سمجھ رہا ہے۔ کافر اور اللہ کے جو باغی ہیں، انبیاء اور اہل اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ آن منافق با موافق در نماز، ایک اور نیا مضمون چھیڑ دیا مولانا نے۔ کافر تو کھلا کافر ہے، بندر کھلا بندر ہے نا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قول و فعل کے تضاد کے ساتھ ہیں۔ اللہ کون ہے وہ؟ آ منافق با موافق در نماز، جو منافق ہیں۔ اللہ ان المنافقین اخوان الشیاطین، عربی مقولہ ہے، جو منافق ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک دفعہ سمجھ لیں بات کو، قول و فعل کا تضاد ہے، قول و عمل کا تضاد ہے، معاملات میں یکسوئی نہیں ہے، فکر میں یکسوئی نہیں ہے، فوراً رائے بدل رہی ہے۔ تو کون ہے؟ سادہ سی مثال ہے کہ وہ معروف ہماتے ہیں، آ منافق با موافق، منافق تمہارے برابر میں نماز میں کھڑا ہے، کیسے پہچان ہوگی بتائیے؟ جو بندہ برابر میں کھڑا ہے، صف میں کھڑا ہے،
آن منافق با موافق در نماز، بہر این استیز آید نی نیاز، وہ نیاز مندی سر جھکانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہاں بھی وہ چالے چل رہا ہے پروفٹ کمانے کے لیے وعدے کر رہا ہے، یہاں بھی وہ میٹنگ کر رہا ہے، نماز سے پہلے میٹنگ اور نماز کے بعد میٹنگ، ہاں کون سی چیز کہاں مل رہی ہے اور کون سی کہاں سے ملے گی اور کہاں سستی ملے گی، کہاں آسانی ہو جائے گی، کون سا سودا آسانی، لیکن کون کرے گا؟ کلیئر ہوگی بات کم، وہ منافق ہوگا۔ اف، جب مسجد میں جماعت میں کھڑا ہے، آ منافق با موافق در نماز، بہرین استیزائیت نے نیاز، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کھڑا ہے، نیاز مندی نہیں ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ غنی، یہ سب بات ہے۔ میرا ایک سوال نہیں، انفارمیشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مدینہ منورہ میں، مسجد موجود ہے، وقت پر صلاۃ کی ادائیگیاں بھی ہو رہی ہے، پھر بتائیے 28ویں پارے میں سورہ منافقون کیوں آئی؟ سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ 28ویں پارے میں سورہ منافقون آئی ہے، نبی موجود ہیں، حیات بشری میں ہیں، امامت بھی فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جماعت بھی ہے، پھر منافقون کی کیا جواز ہے؟ کیا جواز ہے؟ کیا جواز ہے؟ تھے، اس کا مطلب ہے صفوں میں درمیان میں کھڑے ہیں، بہر ہی استیزائیت نے نیاز، وہ نیاز مندی سے نہیں کھڑے ہیں۔ پھر یہ صورت آ گئی جس کا مضمون یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَالرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کلیئر کر دیا سورہ منافقون کے اندر کہ عزت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے، منافقین کے لیے نہیں۔ اگر کسی کے پاس عزت ہے اور رائے خدا میں نہیں ہے وہ، اور عزت بھی ہے، تو سمجھے اللہ کی دیوی نہیں ہے، استاد کی دیوی ہے۔ کس کی دیوی ہے؟ استاد محترم 6 لاکھ سال کے استاد جو ہیں، ان کی دیوی ہے۔ ہاں جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم کو تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ استاد کون ہے۔ تو وہ جو دیوی عزت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ نہیں، بلکہ ابلیس آ منافق دا موافق در نماز، بہری از پیستید آید نو نے نیاز، در نماز و روز و حج و زکات، با منافق مومنہ در بردمات، کہ ہر جگہ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں، ہر جگہ منافق ہیں، ہر جگہ منافق ہیں، اور وہ صرف مومنین کے ساتھ مقابلے پر ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ سورہ مومنون، سورہ منافقون کیوں آئی، کیا وجہ تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب میں سے کچھ اصحاب نے سوال کیا، اللہ کے نبی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، نمازیں بھی اور پگڑیاں بھی اور لباس بھی اور جماعت بھی اور روزے بھی اور زکات سب چل رہا ہے، پھر یہ سورہ منافقون ہم کیسے پہچانیں کہ کون منافق ہے؟ اللہ غنی، باندھ لو گرہ سے اس بات کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں علی کا ذکر ہو اور لوگوں کے چہرے مقدر ہو جائیں، تردد آ جائے، تو سمجھ لو منافق۔ علی کے ذکر کو پیمانہ بنایا اللہ کے نبی نے، انتہا کی بات ہے، 4-6 بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں علی کا ذکر کرو۔ اگر مومن ہے، حق کو پہچانتا ہے، تعلق باللہ کی منزل پر ہے، رسول کے مقام و مرتبے کو پہچانتا ہے، قرآن کے اسباق اسے ازبر ہیں، اس طرح زندگی گزار رہا ہے، تو وہ مومن ہے۔ اور اگر پھر دل میں تردد پیدا، چہرے پہ چہرہ مقدر ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ منافق ہے۔ بہترین کرائٹیریا، بہترین پیمانہ متعین کر کے دیا مومنہ را برد باشد عاقبت، با منافق موت اندر، اور اسی لیے جو مومن ہیں انہیں آخرت میں نجات ملے گی، اور جو منافق ہیں look like human being, look like Muslim but not Muslim, not human being, not Muslim۔ فرماتے ہیں مومنہ را برد باشد عاقبت، با منافق موت اندر، آخرت میں منافق کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر یکے سوئے مقام خود روت، ہر یکے بر وقت نام خود روت، اسی ایک اپنے نام کے مطابق، اعمال کے مطابق، احوال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ نام تو ظاہر میں ہے نا،
مومن، میم واو ماؤں گھماتے ہیں، میم واو میم نون مومن. تو یہ صرف نام ہے. معنویت کیا ہے؟ جو راہ پر ہے وہ مومن ہے، اور جو راہ سے بھٹکا ہوا ہے وہ کون ہے؟ منافق ہے. اگر کسی سے کہیں کہ یار تم تو منافق ہو، تو اس کے اندر کا جو جہنم ہے نا، فکری جہنم اللہ، اس کے اندر منافقت کی مسلسل آبیاری کی وجہ سے، منافقت کو مسلسل دودھ پلانے کی وجہ سے اس کے اندر جو کیفیت ہے وہ جہنم. اللہ غنی. وہ فرماتے ہیں اس کے اندر جیسے تم بتاؤ گے کہ فلاں شخصیت اس کے منہ پہ یا باعث، تو وہ آگ بھگولا ہو جائے گا، اس کے اندر کا جہنم نکل کر آگ باہر آ جائے گا. ایسا ہی ہے نا، اس کے اندر کا اندر کی جو کیفیت ہے، not the name، اس کے اثرات جو ہیں وہ نکل کر غیر مومنوں، غیر منافق، خونیش از نام دوں ہم جو قدم میں فلک در راند ہو. اسی لیے وہ اپنے نام کی مناسبت کے اعتبار سے اثرات کا حامل ہوگا جو مومنانہ شان کے ساتھ ہوگا، جس کی پورے حیات مبارکہ انبیاء. اگر میرے دوست میں ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ حیات مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، مسلم حقیقت ہے، کیونکہ دین کو اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران میں کہ دین کو اللہ نے مکمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. مگر پورا قرآن انبیاء کے ذکر سے معمول ہے نا. آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہے، زکریا بھی ہیں، ایوب بھی ہیں، ہے نا، سارے ہیں نا. تو سارے انبیاء کی جو حیات مبارکہ ہے مقدم تمہیں بنایا اللہ نے، پھر بھی تم جو بھٹکے ہوئے ہو. ان تمام انبیاء کی امتیوں سے مقدم جو ہے امت، وہ امت محمدیہ ہے. مگر ان تمام میں میسیجز ہیں، وہ میسیجز کس چیز کے لیے ہیں؟ میسیج ٹوٹل پازیٹیوٹی جو انبیاء کی سیرت ہے، اور ٹوٹل نیگیٹیوٹی وہ کافروں اور منافقین کا جو ہے وہ ترہ امتیاز ہے، پہچان ہے. اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ بہت سبھی نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں سورہ رحمان کے اندر فرمایا بحر تلخ و بحر شیریں ہم انون درمیان شو برزخ لا یبغیان، تو لا یبغیان کا صیغہ استعمال کیا قرآن میں. اللہ نے دو سمندر بنائے، سب نے دیکھا ہوگا نیٹ پر، دو سمندر بنائے اور دونوں کے پانی کا رنگ الگ ہے نا. اللہ انتہا کی بات نہیں ہے، یہ سمندر ہیں مگر اللہ کی قدرت میں ہیں کہ دو الگ الگ رنگوں میں جھلک رہے ہیں. جب سمندر تک کی محیط چیز کو اللہ نے الگ کر دیا تو مومن و منافق کو اللہ الگ نہیں کرے گا. مومن و منافق کو اللہ بحر تلخ و بحر شیریں ہم انون درمیان شو برزخ لا یبغیان، کہ اللہ نے ان میں ایک لکیر کھینچ دی ہے، ان میں اللہ نے لکیر کھینچ دی ہے. یہاں سے نظر آتا ہے کہ پانی اور رنگ کا ہے، یہاں سے نظر آتا ہے پانی اور رنگ کا ہے. اب جا کے سائنس نے ڈیفائن کیا، ہم کیمروں کی مدد سے اور سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں. پہلی بات کیسی عجیب و غریب نہیں ہوگی کہ اللہ نے دو سمندر بنائے، ملے ہوئے بھی ہیں اور جدا بھی ہیں. ملے ہوئے ہیں، بظاہر دونوں ملے ہوئے ہیں، نیٹ پہ دکھا رہے ہیں، اور الگ ہیں دو مختلف. اسی طرح انسانوں کے ریوڑ میں بھی لوگ ملے ہوئے ہیں، لوگ بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے ملے ہوئے ہیں. انبیاء جیسی شکلیں، اولیاء جیسی شکلیں، مگر اعمال و افعال کیسے؟ اعمال و افعال کو جب دیکھا جائے گا تو پھر منظرنامہ کچھ کا کچھ بن جائے گا. مرحوم رحمت اللہ علیہ اس معاملے میں آج کی نشست میں ایک پیغام دے رہا ہوں، بہت اہم پیغام دے رہا ہوں. ساری باتیں آپ نے بتا دی، ہمیں بتائیے کہ ہم پہچان کیسے کریں. آج گفت استفتک قلبک مصطفیٰ آن کسی دانت کے پربود از وفا. اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ استفتک قلبک، اپنے قلب سے فتویٰ لو. کہ اپنے آپ کو پہلے بناؤ، سنگھار کرو، مومنانہ شان پیدا کرو، انبیاء اولیاء جیسی سوچ پیدا کرو. اس کے بعد جب تم اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے اپنے قلب سے فتویٰ پوچھنا، تمہارا خود قلب گواہی دے گا، تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ پازیٹیو ہے اور یہ نیگیٹیو ہے.
آج گفت استفتک قلبک مصطفیٰ آن کھسے دونت پر بود از وفا، کہ پھر تمہارا قلب اگر تم نے مومنانہ شان صحبت کے ساتھ زندگی گزاری، تمہارے ریوڑ کا کوئی نگراں بھی ہے، جو بکریوں کے ریوڑ کے نگراں نہیں ہوتے ان بکریوں کو بھیڑیے کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ آج کل کے دور کے بھیڑیے بکریوں کو کھینچ کے نہیں لے جا رہے ہیں، آج کے دور کی بات ہو رہی ہے یہ، جن کا کوئی نگرانی ہر کرو پیر نباشد پیر او شیطان بود، جس کا کوئی پیر نہیں ہے، جس کا کوئی نگران نہیں ہے، جس ریوڑ کی بکریاں ایسے گھومتی رہیں گی تو بھیڑیے کھینچ کھینچ کر لے جائیں گے۔ مگر جب تم تربیت میں ہوگے، تم نسبت میں ہوگے، تم اللہ کے دوستوں کے قربت میں ہوگے، تو پھر کسی بھیڑیے شیطان کی جرت نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ سکے۔ اور جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اپنے قلب سے فتویٰ لو، اپنے قلب سے پوچھو۔ تمہارا قلب تربیت کے بعد، بدون تربیت نہیں ہوگی۔ ہماری تربیت کیا ہو رہی ہے فی زمانہ؟ ہماری تربیت نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی لیول تک کی اسٹڈی جو ہو رہی ہے، وہ جو ڈگریاں ہیں وہ ہمارے پیمنٹ کی رسیدیں ہیں۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک فیس ادا کی جا رہی ہے، جو رزلٹ آ رہا ہے اس کی رسید ہے۔ کیا بچوں میں تربیت ہو رہی ہے؟ بچوں میں ادب آ رہا ہے؟ بچوں میں آج انکساری ہے؟ آج کے بچے موبائل کے علاوہ بڑوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ سوال ہے، کیا ہم اس معاشرے سے غافل ہو کے صرف گفتگو کریں؟ ہم اس معاشرے میں پیدا شدہ بہت سی بیماریوں کے نشاندہی کریں تاکہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ پھر ایک بہت زبردست وعید کہتے ہیں سختی کو، ایک سختی بھی بہت چھپی ہوئی ہے۔ سورہ زمر کے آخری آیت کے حصے ہیں کہ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ جب تمام بدکاروں کو، کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا کسی نے تمہیں بتایا نہیں، کسی نے تمہیں سنایا نہیں کہ سب 2 نمبر کام میں تم کر رہے ہو؟ بتایا کسی نے؟ بتایا تو تھا مگر میں بھول گیا تھا۔ بتایا تو تھا، اچھا پہلے تو انکار کریں گے بتایا نہیں کسی نے مجھے، جب نہیں بتایا نا تو فائل کھول دی جائے گی 2025 کی فلاں جمعرات کی فائل کھولو ان کو بھائی، تو وہاں فائل چل جائے کہ بھائی ہاں بتانے والے نے بتایا تھا، سنانے والوں نے سنایا بھی تھا اللہ کا پیغام، مگر سمجھ میں نہیں آئی تھی بات۔ وہی چالاکیاں، وہی مکاریاں، وہی ہیرا پھیریاں، وہی حد سے تجاوز کرنے کی کیفیت۔ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، اللہ کی آیات سنانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ ہاں آیا تھا، ہم کیا کریں، ہم تو بھول گئے سبق۔ تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے، اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ جب پیغام پہنچ گیا تو اس پیغام کے پہنچانے والے اور پیغام جس کے ذریعے اللہ نے پہنچایا ہے اس کو پہچان کر توکل کی منزل پر آئیں، اللہ کی پہچان کی منزل پر آئیں، اللہ کے احسانات کو پہچانیں، اس حس کو جگائیں جو آسمانوں تک عرش تک کے سفر کے احساس دلاتی ہے۔ حس دنیا در دبانے این جہاں۔ اب تمہارا معاملہ یہ ہے، تمہارا معاملہ کہ دنیا کے معاملات تمہاری حس بہت کام کرتی ہے، زبردست کام کرتی ہے، پورے آن ہے سسٹم 24 آورس، 24 گھنٹے ذہن کام کرتا ہے دنیاوی معاملات میں۔ اور عقبہ کے معاملہ حصے عقبہ نیر دبانے، جب اس سے نکلو گے تو پھر سمجھ پاؤ گے، ہے نا؟ جب نکل ہی نہیں پاؤ گے، آپ بتائیں کھانے میں اگر ذرا سا تنکا آ جائے تو زبان نہیں بتاتی تنکا آیا ہے، کہ ہڈی کا ٹکڑا آ جائے، یہ حس ہوتی ہے انسانی، صحیح و غلط کو پہچاننے کی حس ہوتی ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اچانک ہڈی کا ٹکڑا آ گیا تو آپ فوراً آپ کی حس بتاتی ہے کہ ہڈی آئی ہے یا تنکا آیا ہے، تنکا آیا ہے، آپ اس کو نکالتے ہیں۔ جہاں تو آپ کی حس کام کرتی ہے اور وہاں حس کام نہیں کرتی، گدھے کی طرح پورا گھاس کا گٹھا کھا جاتے ہیں، گدھے کی طرح، جانوروں کی طرح گھاس کا گٹھا کھاتے ہیں، اور حس جو ہے
کام نہیں کرتی، اور جن کی حس کام کرتی ہے وہ ذرا سے اشارے کو، ہوا کے ایک جھونکے کو جو ہے وہ پہچان لیتی ہے۔ اب حس کے پہچاننے کا پروسیس کون سمجھائے گا؟ سیدیں حس بجویت از طبیب، سیدہ حس بجویت از حبیب۔ تو جو اس حس کی پہچان کا جذبہ لے کر نکلیں گے تو کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم مل ہی جائے گا۔ جذبہ تو جگائیں پہلے، جب جذبہ جگائیں گے خدا انتظام کرے گا کہ کوئی حکیم مل جائے گا، کوئی حاضر مل جائے گا۔ مل گیا نا بادشاہ کو حکیم پچھلی نشست میں، مل گیا نا۔ اس نے کہا خام خام میں تو اس لڑکی کے چکر میں تھا، مجھے تو آپ سے ملنا تھا، تو اللہ نے آپ سے ملا دیا مجھے۔ سنا ہم سب نے، ہم اس کو کنیکٹ کر کے چلیں گے آئندہ انشاءاللہ کہ ایک حس جو اللہ عطا کرتا ہے وہ اللہ نے معنوی صحت کے لیے اپنے دوستوں کو متعین کیا ہے، اور جو معنوی صحت کے ساتھ ساتھ طبیب کے ساتھ ساتھ حبیب کی محبت پیدا کر لے پھر کیا معاملہ ہوگا؟ طبیب ایک رکاوٹ ہے یہاں پہ، طبیب کی رکاوٹ ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے کریں، اور کسی کے دل میں فکراں بوشد کے ایک شوید رہے، اس بات کی فکر رہے کہ راستہ مل جائے، راہ آباشد کی پیشہ مت شہے، اور راستہ وہ ملے جس سے شاہ سے ملاقات ہو جائے۔ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، راستہ مل رہا ہے، کون سا راستہ مل رہا ہے؟ دنیاوی اعتبار کا راستہ، اس سے دنیا نہیں، راستہ وہ ملے جس سے شاہ سے ملاقات ہو جائے۔ اور جبھی ہوگا جب اضطراری کیفیت، ہم سب اضطراری زندگی گزار رہے ہیں، مجھ سے پوچھے اضطراری کیا ہے؟ ہم ایک خاص پیٹرن کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں آئے، پڑھے لکھے، شادی ہوئی، بچے پیدا کیے، گھر بنایا، کچھ بانٹ دیا، کچھ نہیں بانٹا، چلے گئے آگے۔ اس میں کوئی خاص فن نہیں ہے۔ فن تو یہ ہے کہ اسی حیات بشری میں اختیاری فیصلے کر کے بہتر منظرنامہ کریٹ کیا جائے۔ شاہ جہاں مرجس راویراں کند، اللہ غنی، شاہ جہاں مرجس راویراں کند، بود ویرانش آبادوں کند۔ کہتے ایک تو اضطراری کیفیت میں گزار رہے ہیں۔ اختیاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اختیاری کیفیت ہوتی ہے کہ اس وجود کے اندر، اس گھر کے اندر خزانے ہیں، اللہ کا امر ہے، روح کی شکل میں ہے، اور ہم آتے ہیں پہلے اس گھر کو ویران کرو، اور جب تم ویران کرو گے اس کے بعد تمہیں جو اسباب و وسائل اللہ روح کی شکل میں دے گا، اس سے نئی بستیاں آباد کر دینا۔ چھوٹی دنیا گزار رہے ہیں، چھوٹی زندگی گزار رہے ہیں۔ مولانا بتا رہے ہیں کہ نہیں، بہت بڑی دنیا ہے۔ شاہ جہاں برجس رو ویرا کنت، اور شاہ سے ملاقات جب ہوگی جب یہ جسم گھٹے گا اور روح بڑھے گی۔ جسم کا گھٹنا روح کے بڑھنے کی علامت، اور روح کا بڑھنا شاہ سے ملاقات کے مترادف۔ ان خنک جانی کے بحر عشق حال، بوزل کرد از خانوا و ملک مال۔ اسی لیے بہت سے اختیاری ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی رضا اور رغبت سے سب کچھ اللہ کو دے دیا۔ کیا میں ذکر نہ کروں اسماعیل جبی اللہ کا یہاں پر؟ برضا اور رغبت اپنا گلا بابا جان سے کہا، بابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے اسے سچ کر دکھائیے۔ کیسے عاشق کی پہچان کرا رہے ہیں مولانا؟ اسی مضمون میں اللہ مولانا عاشق کی پہچان کرا رہے ہیں، وہ جو برضا اور رغبت اس جسم کو ویران کر رہے ہیں۔ کیا ویران ہوا؟ ویران ہوا؟ سوال یہ ویران ہوا؟ اسماعیل جبی اللہ نے جو قربانی دی وہ قربانی رائے گاں ہوئی؟ وہ قربانی تو رائے گاں نہیں ہوئی، بلکہ تا قیام قیامت تک کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں جانور اس گلے پر قربان ہو گئے جو کٹا بھی نہیں۔ اور جو کٹا اس کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ جو کٹا اس کے بارے میں سوچے کیا خیال ہوگا؟ ذرا انسان کو بیدار تو ہونے دو۔ انسان پہلے سویا ہوا ہے نا، سو رہا ہے، حواس ہی میں نہیں۔ انسان بیدار ہوگا پھر حقیقتوں کا
شعور ہوگا کارد ویرا خانہ خانہ بہرے گنج زر بعض ہما گنجہ کلت معمور در. جب تم بہت بڑا میسیج ہے یہ، جب تم ظاہری طور پر اختیاری طور پر اپنے اختیارات کی نفی کر کے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارو گے تو تمہارا نام تا قیامت تک کے لیے ایک پر اللہ جو ہے قدرت رکھتا ہے. آب را بابری جورا پوکٹ بہت در جورا کر آب خورد. اسی لیے جب نہروں کی صفائی ہوتی ہے مثالیں کم نہیں ہے ہمارے پاس. تم اپنے جسم کو ویران کرو، اپنے روح کو تازگی دو. جب نہروں کی صفائی کا وقت آتا ہے تو پانی بند کر دیا جاتا ہے، کیچڑ و کچرا نکال کر نیا پانی چھوڑا جاتا ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہر میں پانی بھی چلے اور صفائی بھی ہو سکتا ہے؟ ارے رکنا پڑتا ہے کہ رکو یہاں رکو، ٹھہرو، نہر کو بند کر دو، ساری گندگی نکال دو، اس کے بعد تازہ پانی چھوڑنا. تو اپنے وجودوں کے نہروں کو رک کر، ٹھہر کر، سوچ کر، غور کر کے دیکھو کہ تمہیں کرنا کیا ہے. آب را ببرید جورا پوکر باد در جور روا کرد آب خود خیلا ویرا کرد از کافر است باد بر ساخت صد برج. جب تم اس وجود کے خلے کو اپنے خاندانی، اپنے موروثی بد اثرات سے، کافر نفس سے چھینو، اپنے وجود کے قلعے کو جو کہ کافر کی دسترس میں ہے حاصل کرو. پہلے حاصل کرو، اس کو ویراں کرو، پھر اس کی عطا کے صدقے و طفیل میں نئے مینار اور نئے گنبد اور نئی تعمیرات کرو. کیا پیغام ہے مولانا کا. دوسری تیسری نشست میں دوستوں ذہن رکھنا، ابھی ہم نے بہت سفر باقی ہے جو ہمیں کرنا ہے. فرماتے ہیں خلا ویرا کردو از کافر است بہت زیادہ برسوخت صد برج صد. اس کے بعد پہلے کافر سے پہلے سوچ فیصلہ دو کافر کے پاس ہے یا مومن کے پاس ہے قلعہ. ارے قلعہ کافر کے پاس ہے، کفر کے ساتھ ہے. all sort of negativity، تمام negativity ہمارے ساتھ، ہمارے وجودوں کے ساتھ ساتھ ہے. مولانا ہم پر مہربان اس لیے ہوئے کہ مولانا ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کیسے یہ سبق ہے، کیا اس کا پیغام ہے اور کیا اس کے منازل ہیں اور کیا آئندہ کے لیے خدمات انجام دی جائیں گی. مولانا ہمیں فرق دکھا رہے ہیں. اسی لیے مولانا فرماتے ہیں، ٹپ دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، ہمیں توجہ دلاتے ہیں. دیدنے دونوں عبادت این بود. یہ پورا سسٹم ہے نا. گھر کو ویران کرو، نہر کو بند کرو، پیشاب کرو، پانی چلانا. اس کے لیے پھر کیا دیا؟ ٹپ کیا ہے؟ ٹپ یہ ہے کہ کسی دانا کی قربت اختیار کرو. دیدنے دونوں عبادت این بود. اسی لیے دانا کو دیکھنا بھی عبادت ہے. دانا کو دیکھنے کے بعد کیسے ہے کہ جب اس کو دیکھا جاتا ہے اللہ یاد آتا ہے. ایسے دانا ہوتے ہیں، کوئی یہ کہہ کے فارغ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہاں ڈھونڈیں، کیسے کریں. ارے بھائی تم اپنی پیاس بڑھاؤ، پانی تمہیں ڈھونڈتا خود ہی آ جائے گا. یہ درخت کیا جمے ہوئے ہیں نا پکے، کیا اللہ نے برسات کو ان کے پاس نہیں بھیجا؟ تم اپنی ہڑک مانگو. فرماتے پانی مت تلاش کرو، اپنی پیاس بڑھاؤ، اللہ کسی نہ کسی بادل کو تمہاری طرف بھیج دے گا، وہ برسے گا اور تمہارے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی. دیدنے دونوں عبادت ان بود فتح ابواب سعادت ان بود. فتح مندی کے، سعادت مندی کے، کامیابی کے، سرفروئی کے، سربلندی کے دروازے کس سے کھلتے ہیں؟ دانا کے دیدار سے کھلتے ہیں. کیونکہ جن کو دیکھیں اللہ یاد آئے. ہم سبھی کر رہے ہیں. ہمیں کراچی کے سارے کھانے کے پوائنٹ، اسپتالوں کے نمبر اور تمام کیا کہتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں، وہ جو جہاں جا کے لوگ چھٹیاں مناتے ہیں، وہ سارے معلوم ہیں. نہیں معلوم تو دانا کی طرف نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالتے. فارم ہاؤسز کے سارے پتہ ہیں، سارے پتہ ہیں. ہم میں سے سبھی کو سارے پتہ ہیں. نہیں پتہ تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ کا دوست کہاں ملے گا. دیدنے دونوں عبادت ان بود
فتح ابواب سعادت این بود کہ سعادت مندی کے دروازے کھلتے ہی جو ہے دانا کے دیدار سے ہیں. چون بسی ابلیس آدم روی هست بس به هر دسته نشاید داد در زن کے صیاد. اور جو ابلیس کی صورت رکھتے ہیں دیکھنے میں انسان ہے مگر معلوم فرماتے ہیں وہ اندر سے ابلیس ہے. look like human being but not human being. ویسے ہیں محمد نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں. چون بسی ابلیس آدم روی هست ان کے چہرے تو آدمی والے ہیں اندر سے وہ ابلیس کی طرح سے ہیں, گمراہ کرنے والے ہیں, راستے سے بھٹکانے والے ہیں. اس تک جائیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں ٹکا جیب میں نہیں ہے, اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لوگ, ہاں, اور ان کے اثر میں بھی لوگ آ رہے ہیں. بھائی اگر آپ کو راستہ چلنا ہے, آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہے, موم بتی ہے, لالٹین ہے, کوئی وہ جو ہے چارجر ہے, تو پھر آپ راستے پہ چلیں گے یا اندھیروں میں جا کے گڑھوں میں گریں گے؟ کیونکہ چارجر تو ہے نہیں. سارے کام کیے, یہی نہیں کیا بس کہ پہچان کے لیے کوئی محنت کر کے وہ سمجھ لیتے. چون بسے ابلیس آدم روی هست, بہت سے ابلیس آدم کی شکل میں گھوم رہے ہیں بیش بدل کے. اچھا جب ابدال اپنے آپ کو چینج کر کے تمام پازیٹیو جو ہے جاری کر سکتے ہیں تو نیگیٹو بھی تو جاری کر رہے ہیں. ابلیس اور اس کی ذریت بھی تو لوگوں کے قلوب اور ذہنوں کو گندا کر رہی ہے. جب پازیٹیو کر رہے ہیں تو اس کے 10 پیرلل وہ بھی تو کر رہے ہیں. بہت ہے اس وقت زمانے میں یہ چال. انہوں نے مشاہد سے 2-4 باتیں سیکھ لی اور پھر دکان کھول لی. ہاں, دھاگے بھی چل رہے ہیں اور تعویذات بھی چل رہے ہیں اور سبھی کچھ چل رہا ہے. وہ پہچان کرا رہے ہیں ان کو پہچانو. اس کی پہچان کیا بتائی مولانا؟ کار مرداں روشنیوں گرمیت خاردونہ ہیلہ و بے شرمیت. مردوں کا کام کیا ہے؟ یا مرد ہوں گے یا گرد ہوں گے. مردوں کا کام جو ہے جن سے مل کر طاقت کا احساس, سربلندی کا احساس, خوشی کا احساس. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کار مرداں روشنی و گرمیت. مردوں کا کام روشنی اور گرمی دینا ہے. اور کار دونا ہیلہ و بے شرمیت. جہاں ٹالم ٹول ہے, آج کریں گے اور کل کریں گے, اگلے ہفتے کر دیں گے, اگلے مہینے کر دیں گے, سمجھو معاملہ ہی الٹا سیدھا ہے. بڑا پیمانہ بتا رہے ہیں کار مرداں روشنی و گرمیت خاردونہ ہیلہ و بے شرمیت. اور یہ جو دوسرے راستے کے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی زندگی پوری اسی انداز میں گزر جاتی ہے. وہ نام رکھ لیتے ہیں اچھے مگر ان کے اندر وہ خصوصیت اور صلاحیت نہیں پیدا ہوتی. کیونکہ جو بھیک مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں, شہروں سے دور, وہ شیر کا مجسمہ روئی سے بنا کر, کپڑوں سے بنا کر بھیک مانگنے میں استعمال کرتے ہیں. تو وہ شیر نہیں ہوتا, وہ ان کی دنیا طلبی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اور جو پاک ہوتے ہیں, جو راہ خدا کی محنت کرنا جانتے ہیں, جو مخلوق خدا کے لیے خدا کی طرف سے متعین کردہ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کار مرداں روشنیوں گرمیت خاردونہ ہیلہ و بے شرمیت. دیدن دانا عبادت این بود فتح ابواب سعادت این بود. دوستوں کمال یہ نہیں ہوگا کہ ہماری گردن جہنم سے چھوٹ جائے, کمال یہ ہوگا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی گردن بھی جہنم سے بچ جائے اور اس کی پہچان ہو جائے. بے شمار مثالیں مولانا نے آج دی ہیں. دیکھنے میں ایک ہے مگر فرق ہے. دیکھنے میں مکھی ایک جیسی ہے مگر ایک میں صرف ڈنک ہے اور ایک میں شہد ہے. دیکھنے میں گنا ایک جیسا ہے مگر ایک میں جو مٹھاس ہے اور ایک جو ہے پھوک ہے. دیکھنے میں ہرن ایک جیسے ہیں مگر کسی میں ایک میں خوشبو ہے اور ایک میں صرف مینگنی ہے. تو دنیا میں بھی ایسے بہت سے کردار ہیں جو دیکھنے میں بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی انبیاء کی طرح سے ہیں, ہم بھی اہل اللہ کی طرح سے ہیں, کہ وہ بھی کھاتے اور گھومتے ہیں بازاروں میں, ہم بھی کھاتے ہیں گھومتے ہیں بازاروں میں, مگر ان کے درمیان ہزاروں سال کا فرق ہے. تو توجہ اس بات پر رہے, نظر اس بات پر رہے کہ اہل اللہ سے رابطہ ہو, کسی دانا سے رابطہ ہو, کیونکہ دانا سے رابطہ
داناور تک پہنچانے کا راستہ بنے گا۔ اور جو پہچان نہیں رکھیں گے، ستائیت کے ساتھ وقت گزاریں گے، وہ فرق کو نہیں پہچان سکیں گے، اور جب فرق ہی کو نہیں پہچان سکیں گے تو عافیت کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ورنہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، متاع الغرور ہے دنیا، اور متاع الغرور کو اگر ہم صحیح وقت پہ پہچان لیں تو وہی ہمارے لیے سازگار اور ہمارے لیے جو ہے مددگار ہے۔ ورنہ یہ بھیڑ بھڑکا اس وقت جو چل رہا ہے باہر کی دنیا میں، اس سے اگر کہیں عافیت ملے گی تو اہل اللہ کے دامن میں عافیت ملے گی، اللہ کے دوستوں سے قربت کے نتیجے میں عافیت ملے گی۔ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت۔ تو دنیا میں جو مکر کرتے ہیں، جو چالاکی کرتے ہیں، مولانا ہمیں دونوں رخ دکھاتے ہیں، مکھی بھی دکھاتے ہیں اور بھڑ بھی دکھاتے ہیں، ہمیں مولانا ہرن بھی دکھاتے ہیں، مشک بھی دکھاتے ہیں، مینگنی دکھاتے ہیں۔ اس طرح مولانا ہمیں پہچان کراتے چل رہے ہیں کہ حق کو پہچاننے جیسے ہو جاؤ تاکہ عافیت تمہارے حصے میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر، یہ سر عجز خمیرہ لے کر ہوں میں حاضر، یہ سر عجز خمیرہ لے کر۔ عشق سلمان بلال اور صہیب رومی، عشق سلمان بلال اور صہیب رومی، زہی ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر، زہی ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر، جام ہو سوکھتا جاری ویسے قرنی، جام ہو سوکھتا جاری ویسے قرنی، اور جامی کا غدا دے دل شیدا لے کر، اور جامی کا غدا دے دل شیدا لے کر، یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا، یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، کیا کروں گا میں سوائے سے وگرنا لے کر، کیا کروں گا میں سوائے سے کہ وگرنا لے کر، خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع، نظر کر لے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، نظر کر لے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر، یہ سر عجز خمیرہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم
قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے۔ الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع وہب لنا فی مدینتہ قرارا ایمانا و دفنا بالپروردگار عالم سے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے ہوتے محبوبین کی یاد کو بنانے کے لیے شب جمعہ کے ساعتوں میں خانقاہ مولا روم میں حاضر ہیں۔ یا اللہ ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار عالم حق کی پہچان، حق کے راست استقامت سے چلنے، تجھ تک پہنچنے کی کاوشوں کوششوں کو یا اللہ سرفروئی سے سرفراز فرما۔ یا اللہ یہاں آنا بیٹھنا، یہاں کی عبادتیں، ریاضتیں، بیان، یا اللہ ذکر و اذکار، یا اللہ سب میں مزید پختگی پیدا فرما۔ یا اللہ عالم لطیف کا شعور عطا فرما، عالم لطیف کے رہنے والوں ساکنان عالم لطیف کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما اور ہمیں حق کی پہچان عطا فرما۔ جو حق کے راستے پر چل کر صراط الذین انعمت پر چل کر انعام یافتہ قرار پائے، یا اللہ ہمیں ان کی پہچان عطا فرما۔ صراط الذین انعمت پر چل کر سرخرو ہے، یا اللہ ان کی پہچان عطا فرما۔ یا اللہ ان کے راستے پر ہمیں بھی استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، خانقاہ میں کی خدمت گاروں پر اپنا خصوصی فضل فرما، رہنے بسنے والوں پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ یہاں کے قبرستان اور جہاں جہاں مسلمان کی قبرستان مسلمان مدفون ہے سب کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ محمد سلیم چلپی رحمت اللہ محمد آصف صاحب کے درجات کو بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ فرما اور یہاں پر محبوبین کی مائیت سنگت اور قربت عالم لطیف میں عطا فرما۔ ہمارے دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ اس مقام پر آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرات کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول الہی دعا سا کنی مشکلات طفیل محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ ارا غیر خلق محمد والہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والبحرین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جاءت لدعوته الاشجار صاجدة جاءت لدعوته الاشجار صاجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم